نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 103 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک، کہہ دیجئے اے لوگو اگر ہو تم کسی شک میں، من دینی میرے دین سے متعلق، فلا اعبد تو نہیں میں عبادت کرتا، الذین ان کی جن کی۔ آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم ہو شک میں میرے دین کے معاملے میں، یعنی میرے دین کے معاملے میں تم کوئی شک کرتے ہو، تمہیں کوئی شک ہے، تو یہ بات واضح ہے کہ تو نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی جن کی تعبدون من دون اللہ تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ یعنی اگر تمہیں میرے اس پہ شک ہے تو دیکھو میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا اللہ کے سوا جن کی تم کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، یعنی میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو واحد ہے، یکتا ہے، احد ہے، صمد ہے۔ الذی یتوفاکم، وہ جو فوت کرتا ہے تمہیں، وامرت، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین مومنوں میں سے، یعنی میں ایک اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اللہ کون ہے؟ وہی جو فوت کرتا ہے تمہیں، یعنی ہر ذی روح کو دنیا میں لانے کے بعد اسے فوت کرتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں مومنوں میں سے، یعنی یقین لانے والوں میں سے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنا چہرہ، للدینی دین کے لیے، حنیفہ یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ، اور آپ ہرگز نہ ہوں، من المشرکین مشرکوں میں سے، وَلَا تَدْعُ، اور مت تو پکار، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما اس کو جو، لا ينفعک، نہ وہ آپ کو نفع دے سکے، ولا یضرک، اور نہ وہ نقصان پہنچا سکے آپ کو۔ فَإِن فَعَلْتَ، فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور پہنچائے آپ کو اگر اللہ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی نہیں دور کرنے والا، إِلَّا هُوَ، مگر وہی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یتوفاکم، فوت، وفات، متوفی اور فوت شدگان۔ امرتو، امر، آمر، معمور، امور خارجہ۔ اقیم، قائم، دائم، قیام، مقیم، اقامت۔ وجہ کا، توجہ، متوجہ، توجیہ، علی وجہ البصیرت۔ المشرکین، شرک، مشرک، شریک اور مشرکین مکہ۔ تدعو، دعا، دعوت، دائی۔ ینفعک، منافع، نفع، منفعت اور نفع بخش۔ یضرک، ضرر، بے ضرر، ضرر رساں، مضر صحت۔ الظالمین، ظلم، ظالم، مظلوم اور مظالم۔ یمسسکا، مس کرنا، کاشفہ، کشف، انکشاف اور مکاشفہ۔ وا، مال و دولت، شان و شوکت، صبح و شام۔ یرید کا، ارادہ، مرید اور مراد۔ بخیرن، خیر، خیریت، خیر و عافیت اور بخیر۔ دونی، سوا، حنیفہ، یکسو ہو کر، دونی، علاوہ۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں۔ آیت نمبر 105، اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، یعنی اپنے آپ کو ہر لحاظ سے دین کے لیے خالص کر، یکسو رکھ، صرف اسی پر، دین کے نام پر جھک، دین کے لیے ہر کام کر، اور آپ ہرگز نہ ہوں مشرکوں میں سے، اور آپ مشرکوں میں شامل نہ ہوں، یعنی دین کے لیے ڈٹ کر رہیں اور آپ مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ اور مت پکارو اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں آپ کو اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مت پکارو جو اپنے آپ کو کوئی نفع اور فائدہ نہیں دے سکتے، تو تمہیں کہاں سے دیں گے۔
پھر اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی اگر آپ نے غیر اللہ کو پکارا مدد کے لیے جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو بے شک اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے اپنی جان پر۔ اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا، یعنی اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف مقدر میں لکھ دی گئی تو دنیا کی کوئی چیز اس کو دور کرنے والی نہیں مگر وہ۔ اور اگر ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہمیں تکلیف میں مبتلا کر سکے۔ فلا راد لفضلہ، تو نہیں کوئی نہیں کرتا رد کرنے والا، یصیبو وہ پہنچاتا ہے بھی اس فضل کو، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، قد یقیناً جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الحق حق یعنی قرآن، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی تو جس نے ہدایت کو اپنایا، فانما تو یقیناً، یہدی وہ ہدایت کو اپناتا ہے، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، ومن ضل اور جس نے گمراہی اختیار کی، فانما تو یقیناً، یضل علیہا وہ گمراہی اختیار کرے گا اپنے نفس کے خلاف، فما انا علیکم بوکیل اور نہیں ہوں میں تم پر نگران، واتبع اور آپ پیروی کریں، ما یوحیٰ جو وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، وصبر اور آپ صبر کریں، حتیٰ یہاں تک کہ، سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ راد رد کرنا، مردود تردید اور تردد، لفضلہ فضیلت فضل افضل اور فاضل، یصیبو مصیبت مصائب، عبادی عبد عبادت معبود معبود برحق، الغفور غفور الرحیم مغفرت اور استغفار، الرحیم رحم رحمان رحیم، قل قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، اہتدی ہادی برحق ہدایت یافتہ اور مہدی، لنفسی نفس نفوس نفسہ نفسی، ضل دلالت و گمراہی، بوکیل وکیل وکالت موکل، اتبع تابع فرما اتباع سنت، یوحیٰ وحی وحی الہی وحی مطلوع، الیک مکتوب الی مرسل الی الداعی الی الخیر، عربک کا ورڈ اس پیج پہ صرف ایک ہے، جاء آ گیا۔ تو نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس فضل کو، یعنی جس کو وہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا، اس فضل کو جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ فضل دے، جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی دے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بخشنے والی ذات اسی کی ہے، رحم کرنے والی ذات اسی کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں کہ جو بخش سکے یا فضل کر سکے، یا کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو روک سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدہ دیا ہے تو کوئی اس کو نقصان میں بدل سکے۔ آیت نمبر 108، کہہ دیجئے اے لوگو، یقیناً آ گیا آپ کے پاس حق، قرآن، یعنی حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، قرآن تمہارے رب کی طرف سے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ تو جس نے ہدایت کو اپنایا، تو جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اپنایا تو یقیناً وہ ہدایت کو اپناتا ہے، یعنی جس نے اپنے لیے ہدایت کا راستہ چن لیا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے اپنے نفس کے لیے، یعنی اپنے آپ کے لیے۔ اور جس نے گمراہی اختیار کی، یعنی جس نے حق کو چھوڑ کر سچے راستے کو چھوڑ کر دین کی ہر اچھی بات کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی، تو یقیناً وہ گمراہی اختیار کرے گا، یعنی وہ گمراہیوں میں ہی رہے گا اپنے نفس کے خلاف، اور نہیں ہوں میں تم پر نگران، یعنی میں اس بات کا پابند نہیں ہوں کہ میں تمہاری نگرانی کروں کہ تم اچھے ہی کام کرو گے، تم برے نہیں کرو گے، تم اپنی نگرانی خود کرو، میں کوئی پابند نہیں ہوں تم پر نگرانی کرنے کے لیے۔ اور آپ پیروی کریں اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف۔ اب دیکھیں یہاں پہ آیت نمبر 109 میں کیا حکم دیا گیا، اس صورت کی آخری آیت ہے کہ آپ پیروی کریں اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، یعنی اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ احکامات آپ کو بھیجتے ہیں، جن میں واضح بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور آپ صبر کریں
یہاں تک کہ یحکم اللہ، فیصلہ کر دے اللہ، وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہ آپ کے درمیان کون فیصلہ کرے گا؟ یحکم، حاکم محکوم اور حکومت کے لیے ہیں، مال و دولت، شان و شوکت اور صبح و شام، خیر خیریت، خیر و عافیت، یعنی وہ فیصلہ کرے گا اللہ تم میں، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی وہ اتنا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست لوگوں میں شامل کریں، اور بہترین فیصلے جو ہمارے حق میں ہونے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی بہترین فیصلے کریں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں قرآن پاک کی اگلی صورتوں میں بھی ان کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔